کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھی، مگر یہ ہماری مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، اور سمجھیے کہ جو حضرات اس سلسلے کو آپ سے متعارف کروا رہے ہیں ان کی بھی یہ مجبوری ہے۔ مختار نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو سب سے اہم کام کیا وہ اہم کام یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ اقدس باقاعدہ بنوایا۔ امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پر پہلا گنبد مختار ابن عبید ثقفی نے بنوایا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے شہداء کربلا کی قبروں کی طرف جانے والے راستے کے سنگ میل قائم کیے۔ تمام راستوں کی طرف سے جو بھی شہر سے، جس شہر سے کربلا کی طرف راستہ نکلتا تھا، ہر راستے سے اس کی مسافت معلوم کر کے سنگ میل، مائل سٹونز قائم کیے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زرعی اقدس کے ساتھ ایک سبیل بنائی مختار نے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ اقدس بنایا اور ایک سبیل بنائی۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرح سے ایک سبیل مولا ابو عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کام جو مختار نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ ایک سندھ کا علاقہ جو پاکستان میں ہے، جس میں کراچی جیسا شہر ہے، حیدرآباد، سکر، دادو، لاڑکانہ، یہ تمام شہر سندھ کے صوبے میں ہے۔ سندھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون مختار کو میسر آئیں بحیثیت کنیز کے، اور یہ خاتون بڑی شائستہ اخلاق کی مالک تھی، ویل مینرڈ خاتون تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت عالی شان گھرانے سے ان کا تعلق ہو۔ اسی بنا پر سندھی زبان میں جو مقاتل لکھے گئے ہیں، ان سندھی زبان کے لکھے گئے مقاتل میں جناب اس محترم شخصیت اور اس محترم خاتون کو شہزادی کے عنوان سے مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، سندھ کے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق و اطوار بہت زیادہ شائستہ تھے۔ ظاہر ہے کہ شاہی خاندانوں کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال، نگہداشت کی وجہ سے ان کے حسن و جمال اپنی جگہ دیدنی ہوتے ہیں، اور شائستہ اخلاق کے ساتھ حسن صورت، اس پر اٹھنے بیٹھنے میں ادب آداب، ان تمام باتوں کو مختار نے دیکھ کر طے کیا کہ یہ خاتون میں امام زین العابدین علیہ السلام کو ہدیہ کرتا ہوں یا ہبہ کرتا ہوں۔ اس خاتون کا تاریخ میں نام بتایا گیا ہے حورا، جسے اردو میں بالعموم حورا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اصل لفظ جو ہے وہ حورا ہے، حور سے حورا۔ اور جناب سیدت عالم کا ایک لقب بھی ہے، حورۃ الانسیہ، انسانوں میں ایک حور، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا ایک نام حورا یا حوریہ یا غزالہ یا ریحانہ، یہ چار نام ان محترم خاتون کے ملتے ہیں۔ ان محترم خاتون کو مختار نے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ خود امام اپنے معتبر اور موثق صحابی ابو حمزہ شمالی سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا
کہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہا ہوں اور یاقوت کے بنے ہوئے سرخ محلات ہیں، بہت خوبصورت تصویر۔ اس میں سے ایک عظیم الشان محل کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس عظیم الشان محل کے صدر دروازے پر قیمتی جواہرات کی لڑیوں سے بنائی گئی ایک چلبن پڑی ہوئی ہے۔ میں اس مزین منقش جنت کے محل کو دیکھنے میں محب تھا کہ مجھے دفتن ان جواہرات سے مزین چلمن کے پیچھے میری جدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی میں نے عکس کو محسوس کیا کہ آپ وہاں تشریف فرمائے۔ میں نے اپنی جدہ کو سلام کیا اور میری جدہ نے مجھے سلام کا جواب عنایت فرمایا۔ مسکرا کر مجھ سے میری جدہ نے کہا کہ اے علی بن الحسین، اندر آؤ۔ میں اپنی جدہ سے ملاقات کے لیے ان کے حکم پر اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو میری جدہ نے مجھے بہت مسکرا کر شادمانی کے ساتھ یہ خبر سنائی کہ اے علی بن الحسین، ہم نے تمہارا عقد اس حور سے کر دیا۔ میں نے دیکھا ایک حجرے کے ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک مقدس حسین و جمیل حور ہے، اور جیسے حوروں کو سجایا جاتا ہوگا اس طرح سے سجی ہوئی بنی ہوئی دلہن کی شکل میں ایک حور بیٹھی ہے، اور میری جدہ نے کہا ہم نے تمہارا عقد اس حور سے کر دیا۔ یہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اذان فجر کا وقت ہوا، میں بیدار ہوا، میں نے نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد تعقیبات پڑھ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے خود جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا مختار کا قاصد، یعنی مختار کا غلام جو قاصد بن کر آیا ہوا ہے، ایک برتن میں بہت سارے زر و جواہرات، خلطیں، انعام، درم و دینار لیے ہوئے کھڑا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہوئی ہے۔ مختار کے غلام اور قاصد نے مجھے ایک خط دیا، کہا کہ مولا یہ تمام تحفے آپ کے لیے مختار نے بھیجے ہیں اور یہ خط آپ کو بھیجا ہے۔ یہ خاتون جو برقع پوش ہے میرے ساتھ، اس برقع پوش خاتون کو بھی آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں نے اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ ایک شائستہ اطوار کی مالک خاتون مجھے میسر آئیں۔ میں نے ان کے شائستہ اطوار اور مہذب و مؤدب سلیقوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ مناسب محسوس کیا کہ میں انہیں آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں۔ چنانچہ آپ اس خاتون کو اپنی کنیزی میں قبول فرمائے، میری طرف سے یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ امام علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس خط کو اور اس برقع پوش خاتون کو رات کے خواب کی تعبیر قرار دیا جو میں نے دیکھا تھا، اور میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو رات کے خواب کی تعبیر ہے اور اس سے مجھے عقد کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس خاتون سے عقد کیا، اور امام نے فرمایا کہ اسی خاتون سے مجھے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام زید بن علی ہے، اور اس بیٹے کو بھی ابو حمزہ شمالی سے ملاقات کروائی اور جناب زید بن علی کی شہادت کی، دردناک شہادت کی، پرسوز شہادت کی، پوری روایت، پورا واقعہ ابو حمزہ شمالی کو سنایا۔ جناب زید شہید کا وجود سادات کی نسل میں اضافے کی دلیل ہے، اور جناب زید شہید خود امام زادے ہونے کی وجہ سے انتہائی مقدس کردار کے حامل تھے۔
حتیٰ کہ آپ کو معصوم نے لقب عطا فرمایا حلیف القرآن، اور جناب زید شہیدی کے حصے میں یہ عزت بھی شامل ہے کہ یہ جو ہم دعاؤں کی کتاب پڑھتے ہیں صحیفہ کاملہ، یہ صحیفہ کاملہ کے 2 نسخے تھے. ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھا، اور ایک نسخہ جناب زید بن علی بن الحسین المعروف زید شہید علیہ السلام کے پاس تھا. اور یہ دونوں حصے، یہ دونوں نسخے عرصہ دراز تک سادات کی نسل میں ہوتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے ان دونوں نسخوں کو آپس میں ایک دوسرے سے میچ کرنے کے بعد اس کو جو حروف میں کہیں لفظوں میں کہیں امتداد زمانہ کی وجہ سے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے، وقت گزر جانے کی وجہ سے کچھ حروف مٹ جاتے ہیں یا کچھ حروف بدل جاتے ہیں، تو وہ تصحیح کی امام محمد تقی علیہ السلام ان دونوں نسخوں کو آپس میں ایک دوسرے سے میچ کر کے. یہ بھی مختار کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے کہ جناب زید شہید جیسی ہستی آل رسول میں مختار کی پیش کردہ کنیز کی زوجیت میں جانے کے سبب سے پیدا ہوئی کہ وہ خاتون جناب امام سید سجاد علیہ السلام کی زوجہ بنی، اور پھر یہ ایک نیا نسل کا سلسلہ شروع ہوا. اسی طرح سے مختار نے قاتلان حسین کو اپنے ابتدائی دور میں کوفے میں حکومت قائم کرنے کی غرض سے امان نامے لکھ کے دیے کہ تمہارے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اور ان امان ناموں میں کوئی نہ کوئی شرط مختار نے ایسی رکھی کہ جس کی وجہ سے وہ شرط ٹوٹے یا وہ شرط ختم ہو جائے تو پھر اس قاتل حسین کو، اس دشمن اہل بیت کو قتل کیا جا سکے. ان امان ناموں کو مورخین نے مختار کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ امان نامے اس بات کی دلیل ہے کہ مختار صرف حکومت سے دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مختار حکومت سے دلچسپی، بہرحال جو منصوبہ مختار کے ذہن میں تھا وہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا بغیر حکومت حاصل کیے ہوئے، اور مختار نے حکومت حاصل کی اور اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا. لائق غور، لائق فکر یہ بات ہے کہ مختار نے کتنے عرصے حکومت کیے. مختار کی حکومت قائم ہوئی ہے سن 66 ہجری کے جمادی الاول کے مہینے میں، سن 66 ہجری کا جمادی الاول، اور مختار کی شہادت واقع ہوئی ہے سن 67 ہجری کے رمضان میں. سن 67 ہجری کے 14 رمضان کو مصعب ابن زبیر کے لشکر نے مختار ابن عبیدہ ثقفی کو قتل کر دیا. اب آپ مہینے گن لیجئے کتنے بنتے ہیں، کم و بیش 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور اس عرصے میں مختار نے سوائے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنے کی کوئی دوسرا کام ہی نہیں کیا. اور اتنی بڑی تعداد میں مختار نے قاتلان حسین کو قتل کیا، آپ تاریخ میں جا کر اس کو باقاعدہ تصدیق کریں، علماء سے پوچھیں کہ جب مختار کی شہادت ہوئی تو اس وقت کوئی نامور قاتل حسین زمین پر باقی نہیں بچا تھا. اتنا مختار نے جانفشانی سے امام حسین علیہ السلام کے
قاتلوں کو قتل کرنے کی مہم چلائی۔ میں نے گزشتہ مجلس میں حرملہ کا گرفتاری اور حرملہ کے بہانے سے حرملہ کی بیان کردہ روایت کی بنیاد پر شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج میں کچھ اور قاتلوں کے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مختار نے امان نامے ضرور دیے تھے، مگر انہی قاتلوں نے جن کو مختار نے امان نامے لکھ کر دیے تھے، انہی قاتلوں نے موقع پاتے ہی مختار کے خلاف بغاوت کی اور مختار کو قتل کرنے کے لیے مختار کے کیپٹل پر، مختار کے دارالامارہ پر حملہ کر دیا، جس جنگ میں مختار نے جوامردی سے مقابلہ کیا۔ اس وقت مختار اور عبداللہ کامل یہ صرف دو حضرات تھے کوفے کی اس سرکش باغی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑ چکی تھی، اور مختار کے ساتھ بہت ہی کم افراد تھے اس وقت اس جنگ میں لڑنے کے لیے۔ اس جنگ کو مختار نے تنہا اور مختار کے ساتھی عبداللہ کامل نے، جو کوتوال کوفہ تھے اس وقت، اس جنگ کو فتح کیا، اور اس جنگ کے فتح کے آخری میں ابراہیم ابن مالک اشتر واپس کوفے آ گئے، جس کی وجہ سے مختار کی کمر دوبارہ مضبوط ہو گئی اور یہ قاتلوں کے ارادے پامال ہو گئے، ان قاتلوں کے ارادے ناکام ہو گئے، اور پھر وہ امان نامے از خود اخلاقی آئینی شرعی حیثیت کھو چکے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ ان کا اخلاقی پہلو کس طرح معطل ہوا، آئینی پہلو کس طرح معطل ہوا، شرعی پہلو کس طرح سے معطل ہوا، مگر مختصراً ایک جملہ عرض کروں کہ ہر ملک میں باغیوں کو سزا دی جاتی ہے، اور بالعموم باغیوں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ تو مختار نے بھی اپنے خلاف سر اٹھانے والے باغیوں کو قتل کی سزا دی۔ اب ایک وجہ کے بجائے دو وجہ شامل ہو گئی، ایک میدان کربلا، دوسرے مختار کے خلاف بغاوت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار کے لیے ایک احسان تھا کہ مختار کو موقع ملا اس بات سے کہ میں ان کو جن کو امان نامے لکھ کر دیے میں ان کے اوپر تلواریں چلاؤں۔ اور اس جنگ میں فتح مندی کے بعد کم سے کم ایک ہفتے کی یہ جنگ رہی ہے کم و بیش، جو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، مگر اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد مختار نے قاتلان حسین کو قتل کرنے کی مہم شروع کر دی، اور پھر قاتلان حسین کونوں خدروں میں چھپتے پھرے، تہ خانوں میں چھپتے پھرے، بیت الخلاء میں چھپتے پھرے، حتیٰ کہ اپنی جان بچانے کے لیے محمد ابن اشعث نے عورتوں کی طرح سے برقع پہن کر فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، اور کوفے کے بچوں نے دیکھ لیا کہ کوئی مرد ہے جو عورتوں کا لباس پہنے ہوئے، عورتوں کا برقع پہنے ہوئے، انہوں نے شور مچایا اور محمد ابن اشعث کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد ابن اشعث جودہ بنت اشعث کا بھائی، اسحاق ابن اشعث کا بھائی، میدان کربلا میں شریک جنگ کربلا رہا، مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والوں میں تھا۔ مختار نے محمد ابن اشعث کو گرفتار کرنے کے بعد، اس سے روداد سننے کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک 10 آدمیوں کی جماعت گرفتار ہوئی،
اسحاق ابن حبا، اخنس ابن مرسد، حکیم ابن طفیل، رضی ابن منقذ، صالح ابن وہب، سالم ابن حتیمہ، جائز ابن نائم، اسید ابن مالک جہنی، حانی ابن شیس، عمر ابن سبی، یہ 10 قاتلان حسین. اور ان 10 قاتلان حسین کا جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے تھے. اسحاق ابن حبا، اخنس ابن مرسد، حکیم ابن طفیل، رضی ابن منقذ، عمر ابن سبی، صالح ابن وہب، سالم ابن حتیمہ، جائز ابن نائم، اسید ابن مالک جہنی، حانی ابن شیس. یہ 10 آدمی مختار نے گرفتار کیا. اور یہ ظاہر ہے بیک وقت گرفتار نہیں ہوئے تھے، علیحدہ علیحدہ گرفتار کیے گئے، مگر ان سب کا جرم ایک ہی تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کی پامالی. اس میں حکیم ابن طفیل جو تھا وہ اپنے وقت کی محترم ترین شخصیت عدی ابن حاتم کا بہنوئی تھا، یعنی حکیم ابن طفیل کے برادر نسبتی تھے عدی ابن حاتم. اور حکیم ابن طفیل بہنوئی تھا عدی ابن حاتم کا. عدی ابن حاتم صحابی رسول، حافظ قرآن، مورخ، محدث، بڑی برکتوں والے بزرگ تھے. مختار بین کی صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے بڑی عزت و تکریم کیا کرتے تھے. ان کو دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، ان کے لیے خاص نشست بنائی گئی تھی، اہم کاموں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان کے مشوروں کو اہمیت دی جاتی تھی. ان تمام فضیلتوں کی بنا پر حکیم ابن طفیل نے آ کر عدی ابن حاتم کے گھر میں پناہ لے لی، اور عدی ابن حاتم کو بھی اپنی شخصیت اور اپنے اثر پذیری کا یہ یقین اور یہ گمان تھا کہ جسے میں پناہ دے دوں گا اسے مختار قتل نہیں کریں گے. جبکہ مختار علی اعلان کہا کرتے تھے کہ میں کسی قاتل حسین کو کسی رشتہ داری، کسی عہدے و منصب اور کسی نسبت کے سبب سے بخشوں گا نہیں. مجھے قاتلان حسین کو قتل کرنے سے نہ کوئی عہدہ و منصب، کوئی نسبت، کوئی رشتہ داری روک سکتی ہے، نہ کوئی دوسری دنیاوی وجہ روک سکتی ہے. میں ہر حال میں حسین ابن علی کے قاتلوں کو قتل کروں گا. مگر پھر بھی عدی ابن حاتم کو اس بات کا گمان تھا کہ شاید میرے پناہ میں آنے کے بعد حکیم ابن طفیل کو مختار قتل نہ کرے. جب مختار کے سپاہی پہنچے حکیم ابن طفیل کو گرفتار کرنے کے لیے تو عدی ابن حاتم نکل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا حکیم ابن طفیل کو. مختار کے سپاہیوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو مختار نے بھیجا ہے، ہم حکم کو ادا کرنے کے پابند ہیں. چنانچہ عدی ابن حاتم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی ان کے حکم کے پابند ہو تو تم رکو میرے گھر پر، میں حکیم ابن طفیل کے لیے مراعات لے کے آتا ہوں، امان نامہ لے کے آتا ہوں. عدی حاتم مختار کے دربار میں پہنچے
اپنا مدعا بیان کیا۔ مختار نے حکیم ابن طفیل کو، عدی ابن حاتم کو، مختار نے عدی ابن حاتم کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ صحابی رسول ہونے پر فخر کر رہے ہیں، اور حکیم ابن طفیل علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا قاتل ہے۔ اگر آپ کی اتنی عزت اور اس نسبت کا اتنا احترام ہے تو یہ بتائیے جو رسول کے بھائی کے بیٹے کا قاتل ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مختار کے سپاہیوں نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختار واقعتاً عدی ابن حاتم کی شخصیت اور ان کے روب میں آ جائے اور ایسا اہم حسین ابن علی کا قاتل مولا ابو الفضل عباس سلام علیہ السلام کا اتنا اہم قاتل وہ قتل ہونے سے رہ جائے۔ ان مختار کے سپاہیوں نے کسی نہ کسی طرح سے حکیم ابن طفیل کو گرفتار کیا۔ اس نے بڑی محنت سے کی کہ مجھے قتل نہ کرو، مگر مختار کے سپاہیوں نے حکیم ابن طفیل کو عدی ابن حاتم کے گھر کے سامنے یا اسی کوچے میں قتل کر دیا۔ عدی ابن حاتم مختار کے دربار میں تھے کہ مختار کے سپاہی حکیم ابن طفیل کا سر لے کر پہنچے۔ جیسے ہی عدی ابن حاتم نے حکیم ابن طفیل کا سر دیکھا غصے سے کھڑا ہو گیا اور جناب مختار کو برا بھلا کہنے لگا۔ مختار کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ان لوگوں کی بھی برا بھلا کہا۔ مختار نے عدی ابن حاتم کی بزرگی اور شرف کو دیکھتے ہوئے اپنے دربار میں موجود افراد کو منع کر دیا کہ ان بزرگوار کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا جائے، یہ اس وقت صدمے کی کیفیت میں۔ حکیم ابن طفیل مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کا قاتل، فوج کے پہرے داروں میں سے تھا۔ حکیم ابن طفیل کی گرفتاری کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ حکیم ابن طفیل عدی ابن حاتم کا بہنوئی تھا اور عبداللہ کامل اسحاق ابن اشعث کے بہنوئی تھے۔ اسحاق ابن اشعث جس نے جناب مسلم بن عقیل کو گھیر کر دھوکے سے قتل کروایا، میدان کربلا میں بھی اس نے ظلم و ستم ڈھائے۔ اس پورے خاندان نے آل محمد کے ساتھ دشمنی تو کی ہے اور کیا کیا ہے۔ جودہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ میدان کربلا میں محمد ابن اشعث، اسحاق ابن اشعث، عیسیٰ ابن اشعث، موسیٰ ابن اشعث، عبد الرحمن ابن اشعث، یہ سب میدان کربلا میں شریک رہے اور انہوں نے کربلا میں جگہ جگہ ستم ڈھائے۔ اسحاق ابن اشعث کا بہنوئی تھے عبداللہ کامل، اور عبداللہ کامل کوتوال کوفہ تھے، بڑے قاتلوں کو گرفتار کرواتے تھے، بڑے بڑے قاتل انہوں نے گرفتار کروائے اور ان کو قتل کروایا۔ اسحاق ابن اشعث اپنی بہن کے پاس آ گیا عبداللہ کامل کی غیر موجودگی میں اور آ کر کہا کہ بھائی تم اپنے شوہر سے کہہ کر میرے لیے نجات کا پروانہ لکھوا دو، میں کوفہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جب اسحاق ابن اشعث عبداللہ کامل کے گھر پر آیا ہے اس وقت عبداللہ کامل گھر پر نہیں تھے۔ عبداللہ کامل کی زوجہ نے اسحاق ابن اشعث کو دیکھا، وہ تو جانتی تھی کہ عبداللہ کامل مختار کے دستے راست تھے اور دستے راست ہونے کی وجہ سے قاتلوں کو رعایت نہیں ملتی، یہ تو قاتلوں کو قتل کرتے ہیں۔ ویسے بھی کوتوال کوفہ تھے، پولیس والوں کا غیظ و غضب و غصہ و تیش و جلال مشہور ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر جب بہن نے بھائی کو دیکھا وہ بڑی پریشان ہوئی،
کہ تم یہاں کس لیے آ گئے؟ تمہیں پتہ نہیں میرا شوہر تمہارے وجود کو برداشت نہیں کرے گا؟ اس نے اپنی بہن کے پاؤں پکڑ لیے کہ تم میری طرف دیکھو تو صحیح، میں تمہاری ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوں، اور میں تم سے اتنی رغبت اسی لیے رکھتا ہوں کہ تم میری ماں کے جگر کا ٹکڑا ہو، تم بھی میری ماں کے جگر کا۔ کیا ایک بھائی کا بہن پر حق اور ایک بہن پر بھائی کا حق نہیں ہوتا ہے؟ تو میری جان بچانے کے لیے کوشش کرو۔ عبداللہ کامل کی زوجہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میرے گھر میں پناہ کے لیے آ رہے ہو تو ایک وعدہ کرو کہ تم میرے شوہر عبداللہ کامل کے سامنے نہیں آؤ، میں تمہیں ایک حجرہ دے دیتی ہوں، تمہاری ضرورت کی چیزیں اس حجرے میں پہنچائی جائیں گی، جب میرا شوہر عبداللہ کامل گھر میں ہو تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ تمہیں دیکھنے کے بعد غیظ و غضب و غصہ و تیش و جلال میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں کوشش کروں گی اس کو سمجھانے کی کہ وہ تمہارے لیے جاں بخشی کی رعایت مختار سے طلب کرے، سفارش کرے، تم کو رہا کر دیا جائے یا تم کو امان دے دی جائے، کوفے سے باہر بھیج دیا جائے، مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب تم میرے گھر میں تو رہو مگر میرے شوہر کے سامنے نہ ہو۔ چنانچہ اسحاق ابن اشعث عبداللہ کامل کے گھر میں آ کر پناہ گزین ہو گیا۔ عبداللہ کامل کی زوجہ اسحاق ابن اشعث کی بہن نے، کیونکہ اتنا بڑا کام اپنے شوہر سے لینا تھا، اپنے بھائی کے لیے جان کی امان طلب کرنی تھی، گھر کو خوب آراستہ کیا، اچھے اچھے کھانے پکائے اپنے شوہر کے لیے، خود بھی سج بن کے سنور کے بیٹھی، اور جو ایک تھکے ماندے شوہر کو گھر پر آنے کے بعد راحت درکار ہوتی ہے، وہ تمام راحتیں عبداللہ کامل کی زوجہ نے عبداللہ کامل کو مہیا کی۔ ایک اور بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ جزاک اللہ۔ چنانچہ جب عبداللہ کامل گھر پر آئے، زوجہ نے بڑی وفا شعری خدمت گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے استقبال کیا، خوش آمدید کہا، ان کی تھکاوٹ، ان کی جد و جہد، ان کی محنت کو سراہا، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ عبداللہ کامل یہ روزمرہ کے معمولات میں یکدم اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری خدمت گزاری اور توجہ میرے لیے بے بہا ہے، کوئی خاص کام ہے؟ ابتداً عبداللہ کامل کی زوجہ نے کہا نہیں، کوئی کام نہیں ہے، بس یوں ہی آج مجھے خیال آیا کہ آپ روز اتنی جد و جہد کرتے ہیں، جدال و قتال میں دن گزرتا ہے، پورے کوفے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، جیسے ازواج اپنے شوہروں کو سراہا کرتی ہیں ان کی تھکاوٹ آمیز زندگی کو میں سکون پہنچانے کے لیے۔ عبداللہ کامل نے پھر بھی پوچھا کہ اگر کوئی حاجت ہے تو ہے؟ پھر کہا کہ اچھا جب آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں جانتی ہوں جو میری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کی طبیعت کے بہت خلاف ہے۔ اتنی خدمت، اتنی وفا شعری دیکھنے کے بعد اگر باغیرت و باحمیت اور شریف انسان ہو تو اس کو بہرحال محبت مربت اس پر آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ کامل نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم اپنی مراد، اپنا مدعا بیان کرو۔ تب عبداللہ کامل سے
اسحاق ابن اشس کی بہن اور عبداللہ کامل کی زوجہ نے کہا کہ اسحاق ابن اشس میرا بھائی میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے، آپ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے، میں نے اسے ایک حجرہ دے دیا، اس میں قیام پذیر، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کہیے مختار سے امان نامہ لکھوا لیں۔ عبداللہ کامل یہ سن کر کا مزاج ہی بدل گیا، تم کیا بات کر رہی ہو تم اس سے، اور بغیر میری اجازت کے تم نے اس کو گھر میں کیسے آنے دیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مختار قاتلان حسین کے معاملے میں کسی رشتہ داری، کسی سفارش، کسی عہدے، کسی منصب، کسی نسبت کا لحاظ نہیں کرتا۔ میں کس منہ سے مختار کے سامنے جا کر سفارش کروں گا؟ تم نے بہت غلط کیا۔ خدمت گزار زوجہ تھی، وفاشار زوجہ تھی، ہاتھ پاؤں جوڑے منت سماجت کی۔ عبداللہ کامل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو رات ہو گئی ہے، کل صبح وعدہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، مگر کل صبح جا کر مختار سے کہوں گا، اگر مختار نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن اسحاق ابن اشس کی سفارش کے لیے عبداللہ کامل مختار کے دربار میں گئے۔ مختار نے بڑی توجہ سے عبداللہ کامل کی بات سنی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ کامل بت والے کوفہ تھے۔ براہ راست تو مختار نے منع نہیں کیا، مگر مختار نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ عبداللہ کامل تمہاری سفارش اور تمہاری سرگرمیاں، محنتیں، جدوجہد اپنی جگہ، مگر مختار نے طے کیا ہوا ہے کہ کسی قاتل حسین کو چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ جب سفارش کی عبداللہ کامل نے اسحاق ابن اشس کی مختار سے، مختار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ بات کرتے کرتے مختار نے اسحاق ابن اشس عبداللہ کامل کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کی تعریف کی۔ یہ انگوٹھی بہت خوبصورت ہے، اس کا نگینہ بھی بہت اچھا ہے، اس کی بناوٹ ترشائی بہت خوبصورت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی عظیم سفارش کے موقع پر مختار عبداللہ کامل کے ہاتھ میں انگوٹھی کی تعریف کر رہے ہیں، تو عبداللہ کامل کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ کامل نے فوراً انگوٹھی اتاری اور کہا امیر، اس کی جو کچھ بھی قدر و قیمت ہے وہ یہی ہے کہ یہ انگوٹھی آپ کی نظروں میں تل گئی ہے، آپ نے اس انگوٹھی کو پسند کر لیا، آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ مختار نے کہا کہ نہیں ہے، رکھنے والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دبا کے رکھ، اور عبداللہ کامل کو محلہ بنی کندہ کی طرف روانہ کر دیا، یہ کہہ کر کے جاؤ محلہ بنی کندہ میں کچھ قاتلان حسین چھپے ہیں، چھپنے کی کوشش کریں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ، جب واپس آؤ گے تو پھر ہم تمہارے لیے سوچیں گے تمہاری سفارش پر غور کریں۔ محلہ بنی کندہ کی طرف اسحاق ابن اشس عبداللہ کامل چلے۔ عبداللہ کامل کو تو مختار نے جان بوجھ کر بھیجا تھا اپنے لیے موقع نکالنے کی غرض سے۔ ادھر عبداللہ کامل دربار سے نکلے، ادھر مختار نے اپنے خادمین کو، ابو عمرہ کیسانی، حاجب اور اس طرح کے جو کام کرنے والے تھے مختار کے لیے، ان کو بلایا کہ جاؤ یہ انگوٹھی اسحاق ابن عبداللہ کامل کی ہے، اور یہ عبداللہ کامل کے گھر پر جا کر ان کی زوجہ کو دینا اور کہنا کہ عبداللہ کامل نے تمہارے بھائی اسحاق ابن اشس کی مختار سے سفارش کر دی ہے، اور مختار نے اس سفارش کو قبول کر لیا، سن لیا ہے۔
یہ انگوٹھی بھیجی ہے نشانی کے طور پر تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ مختار نے اسحاق بن اشعث کو طلب کیا، چنانچہ تم ہمارے حوالے اسحاق بن اشعث کو کر دو تاکہ ہم اسحاق بن اشعث کو مختار کے دربار میں لے جائیں۔ اسحاق بن اشعث خود اپنی جگہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مختار مجھے معاف نہیں کرے۔ جناب مسلم بن عقیل کو قتل کروایا ہے اسحاق بن اشعث، اور مختار کے علم ہے یہ میدان کربلا کے واقعات کا پورا علم مختار کو۔ اسحاق بن اشعث کو مختار کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور اس بات کو اسحاق بن اشعث بھی جان رہا تھا کہ مختار مجھے معاف نہیں کرے گا، چنانچہ وہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں۔ کسی نے کسی طرح سے مختار کے سپاہیوں نے اسحاق بن اشعث کو گرفتار کیا، گھسیٹ کر گھر سے باہر لائے، اور اس نے بڑی منت سماجت کی کیا مجھے قتل نہ کرو، مجھے مختار کے دربار نہ لے جاؤ، مگر مختار کے سپاہیوں نے اسحاق بن اشعث کو وہیں قتل کیا۔ اسی طرح سے مختار نے خلجی کو گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑا دستہ بھیجا۔ خلجی کا نام سنتے ہی مومنوں کے دل پہ چھریاں چل جاتی۔ خلجی کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی محب اہل بیت تھی، ایک بیوی دشمن اہل بیت۔ جب مختار کے سپاہی خلجی کے دروازے پر گئے اور آواز دی کہ خلجی کو باہر بھیجو، مختار نے طلب کیا ہے، تو جو دشمن اہل بیت زوجہ تھی اس نے دروازے سے آ کر آواز دی کہ خلجی گھر پر نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے خلجی کہیں گیا ہوا ہے، ہم خود اس بات کے منتظر بیٹھے ہیں کہ خلجی گھر آئے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ مگر خلجی کی جو محب اہل بیت زوجہ تھی اس نے کسی طرح سے مختار کے سپاہیوں کو کسی دیوار کی مڈیر پر چڑھ کر کسی موقع سے کسی کھڑکی سے اشارہ کر دیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، خلجی گھر میں موجود۔ چنانچہ مختار کے سپاہی خلجی کے گھر میں داخل ہوئے، دشمن اہل بیت زوجہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگ کس طرح کی مسلمان ہو، ہائے ہائے ہائے۔ کوفے میں خلجی کی زوجہ کہہ رہی ہے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو کہ تم مردوں کی موجودگی کے بغیر ایک ایسے میں گھر میں داخل ہو گئے جس میں عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ خلجی کی زوجہ بیان کر رہی ہے مختار کے سپاہیوں کو دیکھ کر کہ تمہیں ہمارے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ کاش کوئی اس کو بتاتا، اور اس ملونہ کو سب کچھ پتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ خیر، مختار کے سپاہیوں نے خلجی کو تلاش کیا، اوپری حصے میں خلجی میسر نہیں آیا۔ جو دوسری زوجہ تھی محب اہل بیت، اس نے اشارے سے کہا، ایسے پاؤں سے ایک مقام پر کھڑے ہو کر اس نے ایسے پاؤں کو زمین پر مارنا شروع کیا۔ مختار کے ایک سپاہی نے دیکھا اور اس اشارے کو سمجھ لیا کہ یہ جو عورت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس پاؤں کے نیچے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خلجی چھپا ہوا۔ چنانچہ مختار کے سپاہیوں نے محب اہل بیت خاتون کو بھی کہا کہ ذرا تم ہٹو، ہم دیکھیں یہاں کوئی تہ خانہ وخانہ تو نہیں۔ اور جیسے ہی وہ خاتون ہٹی تو واقعتاً وہاں ایک سرداب تھی، بیسمنٹ تھا نیچے پورا۔ مختار کے سپاہی نیچے داخل ہو گئے۔ خلجی، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کا کوئی چیز ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں، مگر
بہرحال ہندوستان پاکستان سے گئے ہوں گے اور آپ نے پھلوں کی چھاوڑی دیکھی ہوگی جس میں یہ پھل رکھنے والے پھل رکھتے ہیں، اور پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں مرغیاں پالی جاتی تھیں ایسی چھاوڑیوں میں. ایک ایسی چھاوڑی کے نیچے پھول ہی چھپا ہوا ہے بیسمنٹ میں تہ خانے میں. ظاہر ہے اتنا بڑا مرد جب کسی چھاوڑی میں گھس جائے گا تو چھاوڑی چھاوڑی نہ رہے گی. مختار کے سپاہیوں نے مشکوک چھاوڑی کو دیکھ لیا، اس پہ ٹوٹ پڑے، قلی کو گرفتار کر دیا. قلی کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لے کے آئے. جب قلی کو گرفتار کر کے گھر سے لے کے چل رہے تھے تو قلی کی وہی پہلے بہن زوجہ نے کہا کیا اس زوجہ کو بھی قلی کے ساتھ گرفتار کر لو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں تاکہ میں دونوں کے ظلم و ستم کو بیان کر سکوں. مختار کے دربار میں قلی اور قلی کی ازواج دونوں آ گئی. مختار نے کہا کہ پہلے ان دونوں خواتین سے پوچھو. جو دشمن اہل بیت زوجہ تھی اس نے قلی کی بہت تعریف کی اور جو محب اہل بیت تھی اس نے کہا قلی کی کوئی تعریف نہیں، بلکہ قلی کی تعریف کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ اس میں دنیا کی ہر برائی پائی جاتی اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ یہ میرے آقا و مولا حسین ابن علی کا قاتل. جب اس نے ابن زیاد کے لشکر میں نام لکھوایا تھا تو میں نے اس کو منع کیا کہ یہ ظلم و ستم ڈھانے کے لیے تو دولت دنیا کمانے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے. مگر یہ جو میری سوتن یہاں سامنے کھڑی اس نے اس کو مجبور کیا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا ورنہ ہم کبھی امیر نہ ہو سکے. اور جب قلی جنگ کربلا کے لیے روانہ ہوا تو میں اس سے بات چیت کرنا ترک کر چکی. پھر بھی اس نے مجھے منانے کے لیے بہلانے کے لیے بات کی کہ گھبرا نہیں، اگر یہ جنگ ہم فتح کر لیتے ہیں تو میں تیرے لیے کوئی شاندار تحفہ لے کر آؤں. میں نے قلی سے کہا کہ وہ جنگ جو تم نے میرے آقا و مولا حسین سے لڑنے جا رہا ہے اگر وہ تو فتح کر لے گا تو اس کا تحفہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں وہ تحفہ نہیں قبول کروں. کہتی ہے ایک دن جنگ کربلا کے بعد قلی گھر میں آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا، اس برتن پر کپڑا رکھا ہوا تھا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی. اور اس نے آتے ہی مجھے آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ دیکھ میں تیرے لیے کیا عظیم تحفہ لے کر آیا. میرا دل کانپ رہا تھا کہ اس برتن میں کوئی ایسی دردناک اور میرے دل کو زخمی کرنے والی چیز ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے تیرا تحفہ نہیں چاہیے. یہ ملونہ آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر قلی سے وہ برتن لے لیا. اس برتن کو لینے کے بعد اس پر پڑے ہوئے کپڑے کو ہٹایا تو میں نے دیکھا میرے آقا و مولا حسین کا خاک و خون میں غلطیدہ سر اس میں رکھا. میں دیکھ کر تڑپ گئی. میں نے کہا یہ سر مجھے دے دے، میں اس سر سے خون صاف کروں گی، میں اس سر سے ریت صاف کروں گی. قلی نے کہا نہیں، یہ تجھے نہیں دیا جائے گا،
یہ سر مجھے ابھی یزید کے پاس لے کر جانا ہے اور یہ سر پیش کر کے میں بہت بڑا انعام لوں گا، بہت بڑا تحفہ لوں گا۔ اولی نے وہ سر تنور میں رکھ دیا۔ اولی کی وہ پہلے بات زوجہ کہتی ہے میں تنور کے پاس بیٹھ گئی، تنور سے خوشبو آتی رہی۔ جب رات تاریک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس سر سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور اس چھوٹی سی جگہ پر نور کی عماریاں اتر رہی ہیں۔ نور کی عماریاں اتر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور کی عماری سے ایک بی بی برآمد ہوئی، ان کے پیچھے دوسری بی بی برآمد ہوئی، یہاں تک کہ 4 بیویاں برآمد ہوئیں اور انہوں نے سر حسین کا طواف کیا اور سر حسین کو دیکھ دیکھ کر گریہ ازاری کی۔ اس کے بعد ایک اور ہماری نمودار ہوئی، اس میں سے ایک سیاہ پوش بی بی برآمد ہوئی، ان کی سیاہ پوش قبا اور برقعے سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیاہ پوش برقع پوش بی بی ہماری سے برآمد ہوئی، ان 4 بیویوں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اے رسول خاتم اور رسول آخر کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آسیہ نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام آسیہ ہے۔ جناب سارہ نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام سارہ ہے۔ جناب حاجرہ نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام حاجرہ ہے۔ جناب مریم نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام مریم ہے۔ یہ سننے کے بعد، تعزیت لینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے اس سر کو اپنے آغوش میں لیا، خاک و خون سے غلطیدہ سر پر اپنے رخسارے رکھ کر کہا اے میرے لال حسین، کیا تو وہی حسین ہے جسے میرا بابا اپنے کندھے پر بٹھایا کرتا تھا؟ اے حسین، کیا تو وہی حسین ہے کہ جسے میرا بابا اپنی زبان چسایا کرتا تھا؟ اور یہ تیرے بال خون میں بھرے ہوئے ہیں، تیری ریش پر خون ملا ہوا ہے، تیرے بالوں میں ریت کربلا کی بھری ہوئی ہے۔ شہزادی بہن کر رہی ہیں اور یہ مقدس خواتین رو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت زہرا نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے بابا، دونوں ہاتھوں میں سر کو اٹھا کر دکھایا، دیکھیے یہ آپ کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ اے بابا، قیامت خیز جملہ ہے، قیامت خیز جملہ ہے۔ اے بابا، آپ نے یہ تو بتایا تھا کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، مگر بابا آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس کا جسم بے سر میدان کربلا میں پڑا ہوگا اور اس کا سر کوفے کے ایک تنور میں رکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا، آل محمد کا کوئی سا بھی زمانہ ہو، وہ بڑی مصیبتوں کا زمانہ رہا ہے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ ہم اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی غربت کا تصور نہیں کر سکتے۔ غربت سے مراد مال و دولت سے محروم ہونا نہیں ہے، غربت سے مراد تنہائی، وطن سے دوری،
عزیز رشتہ داروں سے دوری. آپ کو پتا ہے جب میرے 11ویں امام کو زہر دیا گیا تو صرف ایک کنیز اور ایک غلام میرے مولا کے گھر میں موجود تھا. اور یہ فرزند جس کو ہم اور آپ آخری حجت خدا کہتے ہیں، ان کی سن مبارک 5 سال تھا. قیامت کی بات ہے مومنوں، قیامت کی بات ہے. جا کر ذرا دیکھنا کہیں 5 سال کا بچہ اگر یتیم ہو جائے وہ کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے باپ سے ملتا ہے، اپنے باپ کے جنازے پر آتا ہے. اور میرے زمانے کا امام مجبوری میں غیبت کی وجہ سے اپنے باپ کے جنازے سے ویسے آخری ملاقات نہیں کر سکتا تھا جیسے ایک عام 5 سالہ بچہ اپنے باپ سے ملاقات کر لیتا ہے. اور آپ دیکھیے تو صحیح، میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کیا ہے؟ اس عمر کے مرد جوان کہلاتے ہیں، جوان. 30 سال سے کم عمر ہے میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا. اور بے کسی یہ کہ کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اور جو فرزند اللہ نے اسے غیبت عطا کی ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود ارباب اعضاء، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جائیے اور میرے امام سے پوچھئے کہ مولا یہ بتائیں کہ 8 ربیع الاول کو ہم آپ کا غم منایا کریں یا آپ کے جد حسین غریب کا لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے مدینے واپس پہنچ رہا ہے ان لٹی ہوئی بیویوں کے غم کو بانٹا کریں. تو میرے 11ویں امام یہی کہیں گے کہ میرے جد حسین غریب کی مصیبت پر رویا کرو، ان بیویوں کی سے تعزیت ادا کرو جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو میرے جد حسین غریب پر قربان کر کے آ رہی ہے. میرے جد علی ابن الحسین سے تعزیت ادا کرو. ارے اسے کسی نے لٹے ہوئے خاندان کا پرسہ نہیں دیا. بشیر کو جب چوتھے امام نے کال عالم دے کر کہا کہ بشیر میدان کربلا سے لٹ کر آ گئے ہم، تم مدینے میں جا کر یہ خبر کر دو کہ اے مدینے والوں، نبی کی نواسیاں لٹ کر آئی، حسین کا لال یتیم ہو کر آیا ہے. وہ قافلہ جو کئی 100 اونٹوں پر گیا تھا آج صرف 7 ہماریوں کے ساتھ واپس آیا ہے. اور نبی کی نواسیاں مدینے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جا کر نبی کی نواسیوں کو مدینے میں لے کر آؤ. بشیر آیا، سیاہ علم ہاتھ میں لے کر صدا دیتا جا رہا ہے، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حسین ابن علی کا قافلہ جو 28 رجب کو سن 61 ہجری میں چلا تھا وہ لٹ کر واپس آ گیا ہے. نبی کی نواسیاں مدینے سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، مدینے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. محلہ بنی ہاشم میں بشیر ابن جزلم داخل ہوا، کہتا ہے میں اونٹ پر بیٹھا ہوا صدا دے رہا تھا، میں نے دیکھا مدینے کے محلہ بنی ہاشم کے ایک گھر سے چلمن ہٹی ایک دراز قامت خاتون برقع پوش برآمد ہوئی. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا.
اس بچے نے آ کر بڑے جلال میں میرے اونٹ کے پاس آواز دی، اے ندا دینے والے، یہ بتا کیا میرا بابا بھی واپس آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے اس بچے کی آواز میں ایسا جلال اور روب تھا، میں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، بچہ کم سن تھا، میں نے پوچھا یہ بتاؤ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بابا کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ میرے بابا کا نام ہے ابو الفضل العباس، یہ برقع پوش خاتون میری دادی۔ بشیر کہتا ہے بچے کی کم سنی دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ اے شہزادے آپ یتیم ہو چکے ہیں۔ بس میں نے برقع پوش بی بی کی طرف رخ کر کے کہا حسین قتل کر دیے گئے، اب مردوں میں سوائے علی بن الحسین کے کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ سننا تھا۔ اس برقع پوش بی بی نے نجف کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے مالک، اے سید و سردار، میرے عباس نے مجھے سید عالم کے سامنے، رسول کی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ ارے عباس کے ہوتے ہوئے حسین قتل کر دیے گئے۔ بشیر نے کہا اے بی بی ایسا نہ کہیے، حسین جب قتل ہوئے عباس کے شان قلم کیے جا چکے تھے، سر گرز سے پارا پارا ہو چکا۔ ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم